بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اپنا ہو قریب تو جیت بس 2 قدم ہاں ہے، ساتھ ہو حبیب تو منزل اپنے نام ہے۔ حبیب میٹرو، اسٹے اہیڈ۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة سبحان اللہ في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزوئی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اسی خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کی خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا بینا برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سامعین سے اجازت لیتے ہوئے منقبت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ مومنین کی سماعت کی نظر پیش کرتا ہوں۔ بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی، ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی، ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ تیغ کو جو قلم کر دیا مجتبی، ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ جیسے حیدر کی طرح لڑے ہیں جری، جیسے حیدر کی طرح لڑے ہیں جری، ویسے قاسم تیرا آئینہ مجتبی، ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ پہلے تعویذ دیکھا تیرا شاہ نے، پہلے تعویذ دیکھا تیرا شاہ نے، کربلا کا کیا
فیصلہ مجتبی ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی جو نہ سمجھے ہیں اب تک شریعت تیری، جو نہ سمجھے ہیں اب تک شریعت تیری، پھر وہ سمجھے گا کیا کربلا مجتبی ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ دو جہاں میں تیرا ہی تو گھر ہے جہاں، دو جہاں میں تیرا ہی تو گھر ہے جہاں، لے رہی ہے اجازت قضا مجتبی ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ وار پر ابن شبر کے بولے علی، وار پر ابن شبر کے بولے علی، ہے یہ قاسم یا ہے یہ قاسم یا ہے باوفا مجتبی ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ فیوا تیرا لال میدان میں، فیوا تیرا لال میدان میں حملہ کرتا ہے کہہ کے یا مجتبی ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ اپنی مرضی سے اے خاتم المرسلین، اپنی مرضی سے اے خاتم المرسلین، دوش پر آپ کے، دوش پر آپ کے آ گیا مجتبی ہے یہ بس آپ کا معجزہ مجتبی۔ بر محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ٹیلی تھون 2020 کے ساتھ میں علی رضا لال جی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناظر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یعنی کہ 5 سال سے ہم یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں، اور 5 سالوں میں آپ لوگوں نے جس انداز میں انفاق کیا ہے، جس انداز میں آپ لوگوں نے یہ سب دیا ہے، اور جس انداز میں آپ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، یہ مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ ودن 3 اور 4 آورز ہم ماشاءاللہ اتنا اچھا ڈونیشن لے کے جاتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس بار جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا ایک خطرناک وائرس کے
قابو میں آ گئی ہے، یعنی کہ کووڈ-19، جس کی وجہ سے بڑی اموات ہو رہی ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ کی جا رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں. لیکن میں اپنی کمیونٹی سے بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ ہمارے نوجوان نہ صرف میدان میں رہے بلکہ کبھی راشن ڈسٹریبیوشن میں تو آپ کو ہماری کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے، کبھی ڈاکٹرز میدان میں نظر آئیں گے، کبھی میت کے لیے اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے، کوئی میت ہے، اس کے لیے ہمارے نوجوان میدان میں نظر آئے. کوئی ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھا لیکن میدان میں رہے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ. ناظرین، کیا ہوتا رہا، میں پچھلے کئی سالوں سے ہم نے کیا کارنامے کیے، آپ لوگوں نے کیا کارنامے کیے، یہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو. 2015 میں جب ہم یہاں سے اٹھے تھے تو ہم نے اناؤنسمنٹ کیا تھا 58 لاکھ روپیز کا کہ ہم نے یہاں سے 58 لاکھ روپے جمع کیے ہیں. 2016 میں 93 لاکھ تک ہم پہنچ گئے. 2017 میں 1,25,00,000 تک ہم پہنچ گئے. 2018 میں 1,45,00,000 اور 2019 میں 1,44,00,000 تک ہم پہنچے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری قوم نے بہت زبردست انداز میں انفاق کیا ہے. جس کا دل چاہا کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے میدان میں آ گیا. کسی نے پیسہ دے کے مدد کی، کسی نے راشن پیک کر کے مدد کی، کسی نے میدان میں اتر کے مدد کی. میں حیران ہوں کہ ایسے ایسے بچے اور ایسے ایسے بزرگ میدان میں آئے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیسے کام کریں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے لوگوں نے نہ صرف کام کیا بلکہ میدان میں رہے. اور آج ہے ٹیلیتھون، جو پچھلے کئی سالوں سے آپ نے ریکارڈز پہ ریکارڈز بنائے ہیں. تو ایک میٹنگ کے دوران میں بتاؤں کہ ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ شاید اس بار ہم اس اماؤنٹ تک نہ پہنچ سکے. تو ہم نے کہا نہ پہنچ سکے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے لوگ انشاءاللہ آج بھی اس پروگرام میں اسی طرح سے حصہ لیں گے. تو میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میرے ساتھی ہوسٹ مہدی ہریانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تھینک یو علی بھائی، ماشاءاللہ. آپ تمام حضران ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج یہ ٹیلیتھون 2020 خوجہ پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے، جس کو آپ PCN پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام محنتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس تمام کار خیر میں شامل ہو سکیں. اس کا مقصد آپ کو اس تمام کارکردگی میں شامل کرنا مقصد ہے. تو انشاءاللہ جس طرح علی بھائی نے کہا کہ اگر ہم لاسٹ ایئر 1,54,00,000 تک پہنچ چکے تھے تو ہماری امید انشاءاللہ آپ سے اللہ سے امید ہے سب سے بڑھ کر، اور اس کے بعد اب آپ تمام حضرات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو گھر بیٹھے ہیں ہمیں کالز کے ذریعے، موبائل ایپ کے ذریعے، جو خوجہ پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پلیج کر سکتے ہیں. ہمیں فیس بک پر کمنٹ کر کے پلیج کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر کے پلیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے منتظر رہیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں آغاز سے پہلے ایک اور چیز کا اعلان کرتا چلوں کہ باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیلی فون لائنز اس وقت بھی بیزی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر انتظار کیجیے. ہم 11:30 بجے باقاعدہ آپ کی کالز لینا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے. بالکل جی مہدی بھائی. جی، تو سب سے پہلے مہمان میں گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین مولانا سجاد مہدوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. وائس پریزیڈنٹ خوجہ پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت یہ آج کے پہلے مہمان ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام المسلمین مولانا اصغر شہیدی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، وہ بھی ہمارے انشاءاللہ پہلے سیگمنٹ کے مہمان ہوں گے. بزرگ علماء کی سلامتی کے لیے اور اس طرح دیگر تمام ہماری قوم کی سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ابتدا کروں گا مولانا سجاد صاحب سے. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا. ہم نے لازمی آج کا دن بڑا مبارک دن ہے. آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور ہم نے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایام گزارے بی بی خدیجہ کی شہادت کے حوالے سے. ہمیں ان دونوں ہستیوں کے بارے میں یقیناً بہت ساری خدمات کے بارے میں علم ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اسلام کے لیے ڈفرینٹ طرح کی خدمات انجام دی، لیکن اس میں ایک منفرد پہلو انفاق کا ہے کہ انہوں نے انفاق کے ذریعے اس اسلام کی، ملت کی، قوم کی مدد کی. آپ ان کی سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہماری قوم کو ہمیں سمجھانا چاہیں، ہماری قوم کو سمجھانا چاہے کہ ہمیں ان کی سیرت سے کیا پہلو، کس طرح ہمیں انفاق کو سمجھنا چاہیے، کیا پہلو رکھنا چاہیے، اگر تھوڑا سا روشنی ڈالیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو میں اس مبارک موقع پر امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام ناظرین اپنی قوم کی افراد کی خدمت میں اور آپ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو سوال آپ نے کیا اس کا آغاز میں یوں کروں گا کہ گفتگو کا کہ دیکھیے ہمارے ائمہ اور ہماری بزرگ ہستیاں جو ہیں ان کی زندگی میں بہت سے پہلو رہے ہیں، لیکن کچھ پہلو ایک خاص اعتبار سے زیادہ اجاگر ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم امام حسین کی ہستی دیکھتے ہیں تو ہم انہیں شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں، سید الشہداء۔ جب ہم چھٹے امام کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو یاد کریں گے کس اعتبار سے؟ مثلا ان کے علم کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے مختلف ائمہ کی مختلف پہلو زیادہ اجاگر ہو گئے ہیں، ورنہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ ہمہ پہلو شخصیات ہیں۔ جیسا کہ شہید مطہری نے کتاب بھی لکھی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح سے متضاد پہلوؤں پر حضرت علی علیہ السلام ہر اعتبار سے ایک کامل شخصیت تھے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب ایک انسان اگر بہت زیادہ بہادر ہو تو اس کے اندر ہمیں رحم دلی کم ملے گی، ہمدردی کے جذبات کم ملیں گے، لیکن جب ہم مولا علی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں وہ ایک کمال پر ہے۔ شہید مطہری نے اس پر ایک جاذبہ و دافع علی علیہ السلام ایک کتاب بھی ہے ان کی ایک۔ اسی طرح تمام ائمہ کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے امام حسن علیہ السلام کی، تو ان کی زندگی میں جو چیز ہمیں بہت زیادہ اجاگر نظر آئے گی، اگر سیاسی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا جو صلح کرنا اور صلح کے ذریعے سے جو ہے وہ انقلاب کی اسلام کی اتنی بڑی مدد کرنا کہ شاید جو کام تلواروں سے نہیں ہو سکتا تھا وہ امام نے اپنے قلم سے کیا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اشعار کی صورت میں بھی اس کو سنا۔ اور عام زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسن کا یہ جو پہلو ہے انفاق کا، یہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا مشہور لقب ایک کریم اہل بیت بھی ہے، یعنی اہل بیت کے کریم ذات۔ اچھا، کریمہ اہل بیت جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ کریم اہل بیت کے نام سے مشہور ہے۔ کریم اہل بیت یعنی وہ ذات جو اہل بیت تمام صاحبان کرم ہیں، لیکن ایک شخصیت کی ایک پہلو بہت زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جن کی وفات کے ایام چند دنوں پہلے گزرے ہیں، ان کی بھی زندگی میں یہ پہلو بہت زیادہ اہم رہا، حتیٰ کہ قرآن میں بھی اگر آیا تو اسی پہلو کی طرف اشارہ ہوا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، یعنی پروردگار عالم فرماتا ہے اے رسول ہم نے آپ کو نادار پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اب یہ غنی کس طرح سے ہوئے؟ وسیلہ کون بنا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ جناب خدیجہ کا یہ عمل اتنا عظیم تھا کہ خدا نے اس کو قرآن میں لکھ دیا ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح سے جناب ابو طالب کا عمل بھی۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انفاق اس قدر عظیم تھا، عظیم ہے کہ آج تک مشہور و معروف۔ اتنا مال و دولت تھا ان کے پاس، اتنی دولت تھی، ایک تاجر خاتون، بہت کچھ ان کے پاس تھا، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اپنی اسلامی تحریک اور دعوت کا آغاز کیا، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی دعوت کے آغاز کرنے میں پیسہ بہت اہم ایک رول ادا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری مشکلات سامنے ہوتی ہیں، جو آپ کا ساتھ دیں گے ان کا بائیکاٹ بھی ہوگا، تو ایسے موقع پر اگر لیڈر کسی کی مدد نہ کر سکے تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک نے اس معاملے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت کے ذریعے سے ایسا یعنی عظیم کام انجام دیا، اور جناب خدیجہ کا ایثار اتنا عظیم تھا مالی اعتبار سے کہ پوری کامیابی کے ساتھ یہ پیسہ استعمال ہوا، اور یہ پیسہ بالکل ختم ہو گیا۔ یعنی ہمارے پاس کئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیسہ جو ہے وہ جناب خدیجہ کا بچاؤ، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بے تحاشا پیسہ تھا، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ یہ پیسہ بچاؤ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس پر کہ یہ پیغام کیا ہے، اس سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، عرض کیا میں نے کہ تمام ائمہ کی جو سیرت کے مختلف پہلو ہیں سب قابل غور اور قابل
عمل ہیں، لیکن اس وقت ہم جس اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام کا انفاق کرنا اور جناب خدیجہ کا انفاق کرنا اور آج کا یہ معاملہ، میں اپنی قوم کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو یہ ٹیلی تھون کا پروگرام ہو رہا ہے، آئیے آپ دیکھیے کہ جماعت کی طرف سے کون کون سے پروگرامز ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے جماعت کس طرح سے کام کر رہی ہے، ہاسپٹل کی صورت میں، ایجوکیشن کی صورت میں، کالج سے لے کر بچوں کے تعلیم سے لے کر کالج، اور کالج کے بعد جو ابھی یونیورسٹی کی طرف، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے پروگرام جو قبرستان کے اعتبار سے چل رہے ہیں یا غسل خانے کے اعتبار سے، اسی طرح سے دوسرے معاملات. آپ دیکھیے کتنی تندہی کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں، کس قدر لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان پروجیکٹس کے ذریعے سے. دیکھیے یہ قوم کے لیے ایک انتہائی خوش آئند بات ہے. میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا میں ایک فرد کی حیثیت سے میں ایک ہاسپٹل قائم کر سکتا تھا، چلا سکتا تھا؟ میں ایک فرد کی حیثیت سے اسکول قائم کر کے اتنی خدمت کر سکتا تھا؟ تو یہ جو جماعت کے ساتھ جماعت نے مل کر یہ کام جو انجام دیا ہے، یہ کسی ایک شخص کے لیے قابل افتخار نہیں ہے، یہ پوری قوم کے لیے قابل افتخار ہے. لہٰذا قوم اس کو اون کرے، اس کو محسوس کرے کہ یہ ایک ایسا افتخار ہے جو پوری قوم کو نصیب ہوا ہے، اور یقیناً پوری قوم نے اس کے اندر حصہ لیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ قوم اس کے اندر شامل ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ سے اس کے اندر شروع سے حصہ لیا ہے، اور ابھی بھی اس کی کامیابی کا بنیادی ترین عنصر پروردگار عالم کی ذات ہے. لیکن اس کے بعد زمین پر جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ یہی قوم کے افراد ہیں جو ہر معاملے میں آگے بڑھتے ہیں. آپ اگر ہاسپٹل کے لحاظ سے میں خود آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہاسپٹل کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کا تعلق صرف قوم کے افراد سے نہیں ہے، وہاں پہ ہر قسم کے افراد آ رہے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آ رہے ہیں اور وہاں پر آ کر میڈیکل سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ قوم کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے، قابل افتخار بات ہے کہ قوم کی طرف سے ایک ایسا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے ذریعے سے سب کو فائدہ نصیب ہو رہا ہے. ہم اس کو اون کریں، اور یہ سارے پروجیکٹ چل ہی اس بات پہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان ٹیلی تھونس کے ذریعے سے یا دوسرے افراد جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں پورے سال میں اور آ کر جو ہے وہ اپنے انفاق کرتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے سارے کام چل رہے ہیں. اور میں قوم کو یہ دعوت دوں گا کہ آج کے اس شب میں اور آئندہ بھی پورے سال اس معاملے کو لے کر آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کام میں لے کر آئیں، تاکہ ان کی بھی آج سے عادت پڑے، آج سے وہ سیکھیں اور سمجھیں کہ یہ ہماری جماعت کے پروجیکٹس ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور اس کی تمام ذمہ داریاں، یعنی جب ہم ان سے افتخار کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری قوم یہ کام کر رہی ہے تو ہمیں اس کے اندر شامل بھی رہنا چاہیے. شاہ صاحب ماشاء اللہ واقعاً بہت شکریہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، بیوی خدیجہ کے بارے میں بتایا. میں اس میں ضمناً ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے انفاق کرنا، یعنی مینس مدد کرنا کسی کے لحاظ سے مالی معاملات میں، چونکہ ہمارے پاس کچھ واجبات بھی ہیں، کچھ مستحبات بھی ہیں لازمی خمس کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن بہت دفعہ ہم ڈونیشنز دیتے ہیں. تو اگر لازمی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ کیا انفاق کرنا کیا یہ الگ چیز ہے، یہ مستحب کام ہے اور واجبات اس سے الگ ہیں، یہ ایک ہی مقصد ہے، یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں؟ دیکھ انفاق بطور کلی جو ہے وہ خرچ کرنے کے معنوں میں ہے. چاہے آپ واجبات مالی ادا کریں، جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، واجبات مالی ہیں، یہ بھی انفاق کہلائے گا. اور اگر آپ مستحبات انجام دیں، عام صدقات جو ہیں وہ انجام دیں، یہ سب بھی انفاق کہلائیں گے. لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ یعنی ہر صورت میں اگر اللہ کی خاطر ہے تو شمار ہوگا. میں صرف ایک جملہ، انہوں نے چونکہ اس کا اشارہ کر دیا ہے، سوال کر دیا، تو میں بتا دوں کہ انفاق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. انفاق کا مطلب ہے گڑھا، گڑھے کو کہتے ہیں. اب گڑھے کو پر کرنے کو کہتے ہیں انفاق. کیا بات؟ یعنی ایک خلا ہے، اس کو پر کیا جائے. یہ مختلف کتابوں کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے کہ اگر کوئی گڑھا نہیں ہے پھر بھی اسے پر کیا جائے تو کیا پھر وہ انفاق کہلائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. مثلا فرض کر لیجئے کہ ایک جگہ پر بہت ساری مسجدیں بنی ہوئی ہیں. بالکل. خوب مسجد بنانا جو ہے وہ ایک بہت اچھا کام ہے. صحیح بات ہے. اب میں وہاں پر ایک اور مسجد کھڑی کر دوں. اب اس علاقے میں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے مثال کی بات ہے ہاسپٹل کی، لیکن میں اگر ایک اور مسجد بنا دوں تو کیا یہ انفاق کہلائے گا؟ یہ کچھ ایک کویشچن مارک ہے یہ. بالکل. اسی طرح سے اگر کہیں پر فرض کر لیجئے گا
کہ مطلب راشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک علاقے میں 10 انجمنیں 10 جماعتیں آ کر جو ہیں وہ ہر گھر میں راشن بانٹ رہی ہیں. اب وہاں پر اگر 100 لوگوں کو ضرورت ہے اور ہر گھر کے اندر اگر 10 راشن پہنچ گئے، مثال کی بات ہے، تو کیا اگر مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ ضرورت نہیں، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، تو کیا یہ انفاق کہلائے گا؟ یہ ایک سوال ہے. لہٰذا ان کو دوسری ضروریات پوری کرنا. لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں جماعت کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس کو مد نظر رکھیے کہ ایک ہاسپٹل ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. ایجوکیشن کے لیے مختلف کیا کہتے ہیں اسکول کی سطح کے اور کالج یونیورسٹی کی سطح کے جگہ کام کر رہی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں. تو جہاں پر ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنا، اس خلا کو پورا کرنے کا نام ہے انفاق. اس خلا کو پورا کرنا. ورنہ اگر خلا پورا نہیں ہو رہا یا خلا ہے ہی نہیں، صحیح بات، اس کو انفاق کہنا یہ کوشچن مارک. ماشاء اللہ. واقعاً بہت اچھی بات. میں آغا صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہمارے یہاں پر ایک عجیب معاملہ دیکھا گیا. ہم نے کہا 11:30 بجے ہم آپ کی کالز ریسیو کریں گے. لوگوں نے خاموشی سے پیچھے ڈونیشن جمع کرانا شروع کر دیے. ماشاء اللہ، کیا بات. اور آپ حیران ہو جائیں گے آغا، آپ کی آپ گفتگو جاری تھی، بات چیت چل رہی تھی، اور اس دوران تقریباً 15,17,000 روپے ہم جمع کر چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ واقعاً امام حسن علیہ السلام اور بیوی خدیجہ کی واقعاً برکات ہے کہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. ماشاء اللہ. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اس طرح سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آغا شہیدی صاحب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، آغا کویت کے معاملات پوری دنیا پر اثر ہوا ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے. یقیناً ہمارا شہر بھی متاثر ہوا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں. ایون آپ کے سامنے ہاسپٹل کے معاملات بھی نظر آئے ہوں گے. کیا کمیونٹی لیول کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا رضا نورانی صاحب کو. ایم سی ممبر ہیں ہمارے. رضا نورانی صاحب پلیز یہاں تشریف لے آئیں. جی آغا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب سے پہلے پوری قوم کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کی میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. خدا ہمیں امام علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو اسے معلوم ہی ہے کہ یہ ٹیلی تھون جو ہے وہ ہم نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے مناسبت سے ہم نے شروع کیا. اور جس طرح سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے قربانی دی اور جس طرح سے انفاق کیا، وہ جذبہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب میں پیدا ہو. اور الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ فقط صرف ٹیلی تھون تک بلکہ سال کے 365 دن جو ہیں افراد مومنین مختلف انداز سے جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشنز جو ہے دیتے رہتے ہیں اور جماعت کے پروگرامز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ انفاق پیسوں کا اپنی جگہ ہے، لیکن جو مشوروں کو آتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، جو سکلز ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جو ٹائم دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ سب اپنی جگہ کے اوپر بہت اہمیت ہے. اور ساتھ مل کے کام کرنا. ایک اہم چیز جو ٹیلی تھون کی ہے وہ ہے کہ جماعت کی ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہو سکے لوگوں کے ساتھ. اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگ مختلف انداز سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، فون کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور ای میلز اور مختلف طریقے سے جو ہے میسیجز وغیرہ اور بھیجنا. اور تو یہ خود ایک چیز ہوتا ہے. اور الحمدللہ اب لوگوں کو ٹیلی تھون کا انتظار رہنے لگتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی سال ہو رہا ہے، کب ہوگا. تو یہ ایک اچھی خوش آئند ایک چیز ہے الحمدللہ. جہاں تک سوال کا یہ تعلق ہے کہ کووڈ کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر ایک وبا ہے تو ہم بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں. ہم اس ملک کے اندر بھی، اس شہر کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس کے بارے میں پہلے سے ان چیزوں کو اقدام کیا. اچھا، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اگر خوجہ کمیونٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خوجہ کمیونٹی کے اندر سوائے 2 یا 3 ایسے ایشوز کے جہاں پر ہمیں معلوم ہوا، اس کے علاوہ الحمدللہ ابھی تک کوئی چیز معلوم نہیں ہے. تو بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگوں نے اپنے طور کے اوپر احتیاطی تدابیر کو یقیناً بجا لایا ہوگا اور انجام دیا ہوگا.
اور جس طرح سے سوشل ڈسٹنسنگ ہے, گھر پہ رہنا ہے, ہاتھ دھونا ہے, اور ساری چیزیں اس طرح سے ہے, سینیٹائزر کا استعمال, ماسک, یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ایک اہمیت رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارے قومی شعور ہے کہ جس طرح سے ہم نے یہ رکھا ہے اور کیا ہے. اچھا, جو افراد بیمار ہوئے ہیں اس میں سے ایک تو بیچارے ڈاکٹر تھے, اچھا, ٹھیک ہے نا, تو ان کو تو ہم کوئی قصوروار بالکل ہی نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی خدمت انجام دے رہے تھے اور میدان جنگ میں, وہ تو میدان جنگ میں تھے, بالکل فرنٹ لائن کے اوپر تھے. تو یہ اس طرح سے افراد ہیں کہ جو اس میں مبتلا ہوئے ہیں اس کے اندر. لیکن ہم نے اس کے لیے پوری تیاری کرنے کی کوشش کی اور راشن کا بھی پروگرام کیا, اور ہم نے اپنی جو غسل خانے کی ٹیمز ہیں اس کو بھی ہم نے تیار کیا. تو مختلف اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا. انشاءاللہ آگے پروگرام چلے گا بتائیں گے, رضا بھائی بھی آپ کو راشن کے بارے میں مزید ساری تفصیلات دیں گے. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم پرو ایکٹیولی کام کریں, پہلے سے ان چیزوں کو سوچیں کہ ہماری قوم کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ جیسے جاب سے ایک آدمی گھر بیٹھے گا تو اس کے لیے ممکن ہے کہ راشن کا سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے, کھانے پینے کا آتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ رینٹ ہے, یوٹیلیٹیز ہیں, اس کی پریشانی ہیں, تیسری جو ہے وہ ہاسپٹل, دوائیوں کی, یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کے لحاظ سے جو ہے ہم نے پوری کوشش کی. انشاءاللہ تفصیلات پھر میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, میں اس سے پہلے کہ رضا بھائی سے کوئی سوال کروں, میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں اس میں پلیٹینیم اسپانسرز ہیں حبیب میٹرو بینک, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حبیب میٹرو بینک کا. ہمارے گولڈ ممبر ہیں ٹویوٹا سادرن اور ڈبلیو بائی ہیمانی. اس کا سینیٹائزر اس وقت تمام لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور ہر شخص کے گھر میں میرے خیال سے اس وقت ڈبلیو بائی ہیمانی کا جو ہے یہ سینیٹائزر موجود ہے. ہمارے سلور ممبر جو ہیں وہ ایئر گائیڈ ہیں اور ای ایف یو لائف ہے. یہ ہمارے وہ ممبرز ہیں جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے, اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رضا بھائی کی طرف میں آتے ہوئے سب سے پہلے ایک سوال کروں گا. رضا بھائی, بہت مشکل معاملات نظر آئے, سچویشنز ایسی بعض مرتبہ نظر آئی کہ ہم اس کو ڈیل کیسے کریں گے. اتنی سخت حالات کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, کمیونٹی کی نظر سفید پوش کی طرف کہ بھائی ان تک ہم کیسے پہنچائیں. کسی کو دوائی کی ضرورت ہے, کسی کو راشن کی ضرورت ہے, کسی کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. ایز اے جماعت آپ نے کیا کوشش کی, کیا پلاننگ کی کہ ہم ہر ممبر تک پہنچ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, جب کووڈ کا پہلا انیشل ایک لاک ڈاؤن ہوا تھا 23 مارچ کو, 3 دن کے لیے بالکل کیا تھا, اسی دوران ہماری مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ سجیشن آیا کہ ہم ایٹ لیسٹ جو سفید پوش ہے اس میں تکلیف دیں گے, اس تکلیف میں آ جائیں گے, ان کو راشن پرووائڈ کیا جائے. تو ہم نے سارے ممبرز نے کوشش کی, ٹاسک مجھے دیا گیا کہ آپ یہ پروجیکٹ آپ سنبھالو. ماشاءاللہ. تو ہماری ٹیم تھی, میں نے اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں, میری ٹیم نے اپنے ساتھ مجھے بہت ساتھ دیا ہے, رائڈر سے لے کے جو آفس میں بیٹھ کے میرے ساتھ کام کرتے ہیں, بس سب کا شکر گزار ہوں. بہرحال ہم نے اس کو 25 رمضان سے راشن ڈسٹریبیوشن شروع کیا. ہم نے کمیونٹی کی جو آرگنائزیشنز ہے 25 مارچ سے 25 مارچ سے بالکل سٹارٹنگ سے, ہاں بالکل سٹارٹنگ سے 25 مارچ کو ہم نے کچھ راشن فرسٹ ڈلیور کیے تھے. ہم نے آرگنائزیشنز جو یہاں ہماری سوشل کمیونٹی کی آرگنائزیشن جو سوشل فیلڈ میں کام کرتی ہے, تو ان سے سب سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کی نظر میں کوئی ایسا ممبر ہے جو ڈیزرونگ ہے, سفید پوش ہے, لیکن آئے گا نہیں, فون نہیں کرے گا جماعت میں. بالکل صحیح بات ہے. اس طرح ہمارے ان آرگنائزیشن نے ہم نے کافی ہیلپ کی. مینیجنگ کمیٹی کے ممبرز جو تھے ان کے اپنے جان پہچان میں, اطراف میں رہنے والوں میں, پڑوس انہوں نے نشاندہی کی. کچھ خود ممبروں نے نشاندہی کی کہ میرے پڑوس میں لیکن آپ کو فون نہیں کرے گا. صحیح بات ہے. ہم نے سب کی پردہ پوشی رکھی, کسی کا نام کہیں ڈکلیئر نہیں کیا. ماشاءاللہ. ہم نے جا کے کسی کو جماعت میں نہیں بلایا, جو آیا بھی تو اس کو ڈانٹ کے واپس کیا کہ آپ گھر سے فون کرو, ہم آپ کو خود پہنچائیں گے. تو ہم نے ہوم ڈیلیوری, ڈور اسٹاپ پہ ڈیلیور کی. اور جو سفید پوش تھے انہوں کو پرسنلی فون کر کے, میں نے فون کیے پرسنلی, زاہد بھائی نے کیے, شوکت بھائی نے کیے, مطلب باقاعدہ ریکویسٹ کر کے ہاں کہ بھائی ہم بھیج رہے اور آپ جب بولے گے اس وقت بھیجیں. کسی نے ریکویسٹ کی مجھے 8 بجے کے بعد بھیجنا, دن میں لوگوں کو آنا جانا رہتا ہے محلے میں, بلڈنگ میں, تو ان کے ٹائم کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی. کسی ممبر نے بولا کہ ان کا راشن آپ مجھے بھجوا دو, میں ان کو شاپرز میں ڈال کے کہ بھئی مارکیٹ سے خرید کے یا کسی آن لائن اسٹور سے منگوا کے آپ کو ڈیلیور کی. اس طرح بھی ہم نے کیا ہے, یعنی جو ممکن تھا ہم نے کیا ہے.
اور کوشش کی کہ ممبر کا نام کہیں نہ دے, ان کی عزت نفس کا خیال رکھا گیا, اور کمیونٹی آرگنائزیشن نے ہم کو کافی ہیلپ کی اس سلسلے میں. اندازاً کتنے ہم نے راشن کر دیے ہوں گے اس اب تک, یعنی اس پوری ہم نے صرف رمضان کے جو راشن ہے وہ ممبرز میں ہم تقریباً 1200 سے اوپر ابھی تقسیم کر چکے ہیں. ابھی ماشاءاللہ ریکویسٹ آ رہی ہے تو ڈیلی بیسس پہ جو بھی ریکویسٹ آتی ہے اس کو راشن بھیج رہے. اچھا, جس طرح راشن کا جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ واقعی ایک اس امپورٹنٹ, کے علاوہ نان ممبرس کو بھی کافی کیے, سادات, غیر سادات, زبردست. کچھ اہل سنت کے افراد تھے جو ہم کو پتہ چلا, بتایا گیا کہ بھی میرے پڑوس میں رہتا ہے لیکن بہت ضرورت, آپ مجھے راشن دو گے ان کو نہیں ملے گا, الحمدللہ ان کو بھی ہم نے راشن دیے ہے, کرسچنس کو دیے ہیں. کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ واقعی جماعت کا واقعی یہ بہت بڑا قدم ہے کہ جنہوں نے سفید پوش تک پہنچایا بات. اس سب کے لیے جو ہے میں خصوصاً جو ڈونرز آگے بڑھ کر آئے, صحیح ہے, سب سے جنہوں نے بے حساب فنڈ دیا, جو ہم یہ کام کر سکتے, جو کر پائے یہ کام ہم لوگ. اچھا, لازمی ہم چونکہ کووڈ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے راشن امپورٹنٹ کام ہے, ان سفید پوش تک لوگوں تک پہنچنا امپورٹنٹ کام ہے. خود جماعت اپنے بہت سارے ایسٹس رکھتی ہے, بہت ساری فیسلٹیز رکھتی ہے. میرا خیال ہے کہ لازمی اس حوالے سے بھی بہت سارے کام ہوئے ہوں گے کہ ہمارے اسکول چلتا ہے, ہمارا ہاسپٹل ہے, ہمارا غسل خانہ ہے, ہماری فیسلٹیز ہیں. میرے خیال سے ابھی جو لاسٹ بتایا گیا کہ ہمارے پاس 1000 سے زیادہ صرف امپلائیز ہیں جو کھوجا پیرائی شیعہ اثنا شیعہ جماعت ہولڈ کرتا ہے. اس حوالے سے کیا اسٹیپس لیے گئے, عمومی کیا اسٹیپس لیے گئے کورونا کے حوالے سے؟ دیکھیں اسکولز وغیرہ اس وقت بند ہوئے تو اس میں ہم کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں, اسٹاف بھی نہیں آتا ہے, اسٹوڈنٹس بھی نہیں آتا ہے. جو ایکٹیو ہے اس وقت سینٹر جو غسل خانہ ہے اور ہاسپٹل اپنے حساب سے ساری احتیاط کی. آپ جب ہاسپٹل میں انٹر ہوئیں گے تو ہینڈ واش رکھا ہوا ہے, سینیٹائزر رکھا ہوا ہے, ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں, سارا ڈس انفیکٹ ہوتا ہے ہاسپٹل دن میں 3-4 دفعہ. زبردست. پورا ہاسپٹل اس کی سراؤنڈنگ ساری ڈس انفیکٹ ہوتی ہے ہاسپٹل. تو ہاسپٹل والوں نے اپنے حساب سے انہوں نے سارے اقدامات جو لازمی آپ کے جو اور اسٹاف آ رہا ہے وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہے, وہ تمام چیزیں کے ساتھ. بالکل بالکل یہ ابھی اسی یہ طرح کچھ ہوتا سننے ہے. میں آیا کہ کچھ ہاسپٹل کے بھی ڈاکٹرز کے علاوہ بھی کچھ اسٹاف میں بھی یہ کرونا وائرس کی ڈیٹیکشن ہوئی. ہاں کچھ میری نالج میں بھی آیا, کچھ 3 یا 4 اسٹاف ہے جو ڈاکٹرز شاید کوئی نہیں ہے, لوور نرسنگ اسٹاف ہے, ان کو یہ پرابلم آئی ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد سے ہاسپٹل میں زیادہ احتیاط شروع کر دی ہے. اچھا, میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ یہ جو اسٹاف ہے ہمارا نرسنگ اسٹاف ہے, ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس موقع پر بھی آپ لوگ نہ صرف میدان میں ہیں, آپ لوگ فرنٹ لائن ہیں ہماری, آپ لوگوں نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ کووڈ کے حوالے سے پرابلمز ہوئی ہیں, میں ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ صحتیاب ہو جائیں. اور میری معلومات کے مطابق اس میں سے 2 ماشاءاللہ صحتیاب ہو کے دوبارہ آن ڈیوٹی بھی آ چکے ہیں. ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کووڈ کے حوالے سے, ممبرس کو میڈیسنس کی ضرورت پڑی ہے, ممبرس کو پیمپرس کی ضرورت پڑی ہے, ممبرس کو بیبی ملک کی ضرورت پڑی ہے. یہ ہم نے ہر ممبر کو پہنچایا. جس نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بیبی کا فارمولا ملک ہے, کسی نے بولا نہیں بیبی فریش ملک پہ ہم نے ڈال دیا, فارمولا ملک ملتا نہیں ہے. جس طرح بھی ہم سے ہو سکتا تو ہم کو یہ ماشاءاللہ دوائیاں پہنچائی ہے, دودھ پہنچایا ہے, فارمولا ملک پہنچایا ہے, ماشاءاللہ یہ سارا کیا ہے. رضا بھائی, جو پلاننگ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی ماشاءاللہ, جس انداز میں آپ لوگوں نے ایک چیز کا کیئر کیا ہے اور خاص طور پہ عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا. میں ایز اے ممبر, جماعت ممبر, آپ تمام افراد کو, جو لوگ اس کام کے اندر ہیں, جو لوگ دینے والے ہیں, جو لوگ محنت کرنے والے ہیں, ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. رضا بھائی, ہم جب میدان میں اترتے ہیں اور لوگ انفاق کرتے ہیں, بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہاں پر اکثر ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں اور کال کر کے انفاق کر رہے ہوتے ہیں, اپنا ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ 10 روپے کا ڈونیشن دے رہے ہیں, لیکن آج وہ دینے والوں میں شامل ہو گئے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. وہ دینے والوں میں شامل ہو گئے, اور یہی وہ بچے ہوں گے جو کل بڑے ڈونرز میں شامل ہوں گے. یہ پچھلے کئی سالوں سے آگا ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے کہ ہم ان بچوں کو, اور آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سب چیزیں, کہ وہ بچے جو کسی نہ کسی لائن میں تھے ہمیں ڈونیشن دینے کی, کہ یہ 10 روپے ہماری طرف سے, یہ 20 روپے ہماری طرف سے, یہ 200 ہماری طرف سے, آج وہ بچے راشن کے اندر ہم نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی بچہ پیکنگ میں لگ گیا ہے. میرے ساتھ تقریباً 25 سے 30 لڑکوں کی ٹیم تھی جو صرف ہم ممبرس تھے سارے. کیا بات. تو انہوں نے راشن پیکنگ کی, نہیں دن دیکھا ہے, نہیں رات دیکھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی آپ نے خود یہ کام کر رہے ہو راشن کا, تو آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے حیران ہوں کتنی محنت تھی اس میں. اور ہم جب یہ کووڈ کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ کچھ زیادہ دن چلے گا تو کراچی کے لوگ, تو جو سراؤنڈنگ کے ایریاز میں لوگ بیٹھے ہوئے غربت کے مارے, وہ گھروں سے باہر نکل آئیں گے. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان تمام افراد کو, ریگارڈلیس,
کہ تمام افراد نے جس طرح سے میدان میں اتر کے نہ صرف راشن، میڈیسن، ہر چیز کے اندر جس طریقے سے کام کیا ہے، اور نہ صرف ان افراد کو جو گھروں میں ہیں ان کو اپنے گھروں میں رکھا اور ان سے کہا کہ آپ باہر نہ نکلیں، ہم آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کے راشن دے رہے ہیں. اور الحمدللہ میں جن علاقوں میں میں جا رہا ہوں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ بھوکے تھے یقیناً. ایسی حالت میں ہم لوگوں سے ملے کہ ایسا تھا کہ بس دعائیں ہو رہی تھیں. بالکل میں خاتون کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو میرے ساتھ پیش آیا. ایک خاتون اپنے گھر میں جب ہم ان کے دروازے پہ پہنچے کہ جی ہم آپ کے لیے راشن لے کے آئیں تو ٹوکن لے کے، ہم ایکچولی ٹوکن پہلے دیتے ہیں بعد میں راشن. ٹوکن دینے جب ہم پہنچے تو وہ خاتون کہہ رہی کہ راشن تو آج آئے گا. تو میں نے کہا نہیں راشن تو کل آئے گا. انہوں نے کہا نہیں میں نے آج مولا سے کہا ہے کہ راشن آج آئے گا. کیا بات ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں اس وقت حیران رہ گیا جب پیچھے سے بیک سے مجھے فون آتا ہے کہ جی راشن ہم ابھی آپ کو دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور ہم حیران ہو گئے تھے. تو یہ بالکل آپ تیار رہیں، اس معاملات میں بھی آپ کے مولا آپ کے ساتھ ہیں، یقیناً آپ کے ساتھ ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے لوگ انفاق کر رہے ہیں، صرف آج کے دن ابھی 15 منٹ اور 20 منٹ گزرے ہیں، ٹیلی فون لائنز ہم نے ابھی تک آن نہیں کی ہے، بیک اینڈ پہ فونز آ رہے ہیں اور 15 لاکھ روپے ہم جمع کر چکے ہیں. جبکہ ہم آغا صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہم اس لیول پہ نہ جا سکیں. اچھا واقعی جس طرح راشن کا ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا، بہت ضروری کام تھا، اسی طرح ایک بہت ضروری کام جو ہم نے دیکھا کہ غسل خانے کے حوالے سے اس کے جو پورے پریکاشنی اسٹیپس تھے اس میں بھی لازمی چاہوں گا تھوڑا سا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ آپ عوام کو، ہماری قوم کو بتائیں. دیکھیں جب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہمیں اس کے اوپر اقدام کرنا چاہیے اور مختلف حوالے سے کیا، تو ہم نے ابتدا کے اندر جو ڈاکٹرز تھے، کمیونٹی ڈاکٹرز تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے جو کمیونٹی کچھ آرگنائزیشنز تھیں کہ جو ہیلتھ وغیرہ کے اندر تھیں، تو ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی باقاعدہ اور ان سے مشورے کیے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا میں چاہیے. آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا. جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر؟ وعلیکم السلام. اس وقت لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ؟ نام بتائیں گے پلیز. پلیز آپ اپنا نام بتائیے. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے پلیز. تو ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی ان کے ساتھ. پھر اس کے اندر ایک چیز آیا کہ ہم جو مختلف مساجد کے علماء ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں تاکہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو سکے، اور کیونکہ علماء کے ذریعے، مساجد کے ذریعے جو ہے یہ بات پہنچ سکتی ہے، اور کیونکہ اس وقت تک مساجد بند نہیں ہوئی تھیں اور اس لیے وہاں پہ ایک پلیٹ فارم تھا. پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک میٹنگ کی کہ جس کے اندر ہماری میجورٹی خوجہ علماء کی تھی اور کچھ دوسرے کمیونٹی کے علماء تھے بڑے، تقریباً 25 علماء تھے، اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی تھے، کہ جن کے ساتھ ہم نے پھر ایک زوم کے اوپر آن لائن میٹنگ کی گئی. کہ جو میں دوبارہ سے آپ جی کو بالکل ڈسٹرب کروں گا. اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ جواد مہدی. جواد زیدی. مہدی. جواد مہدی. جی جواد مہدی بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ 100 روپیز فار ایجوکیشن. 100 روپیز فار ایجوکیشن. ماشاء اللہ. یہی وہ بچے ہیں جو آج ہمارے ساتھ اسٹارٹ لیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے یہ بچے جب اسٹارٹ لیتے ہیں تو ہم کروڑوں میں جاتے ہیں انشاءاللہ. تو مجھے آج یہ 100 روپیز سے پوری امید ہو گئی ہے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ آپ دینے والوں میں شامل ہو گئے، اور جو دینے والا شامل ہوتا ہے وہ خدا اس کو کبھی لینے والوں میں شامل نہیں کرتا. علی بھائی میں تھوڑا سا ڈسٹرب کروں، میں ہر پروگرام ٹیلی تھون دیتا ہوں، ان پیرنٹس کو سلام ہے جو اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے. ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ میں رضا انصار بول رہا ہوں، مرحوم محسن ہمانی کی آفس ہے جو پاکستان میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ان کی طرف سے 200,000 کا ڈونیشن تھا. ماشاءاللہ 2 لاکھ روپے کا. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ماشاءاللہ بھائی آپ نے کمال کیا ہے، اور اس موقع پر جبکہ پوری ہم کراچی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ سب نے اپنا ڈونیشن دے چکے ہیں، سب فارغ ہو چکے ہوں گے، لیکن جو اسٹارٹ ہے میں دل سے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ جب تک ہمارے میدان میں ہیں ہم یقیناً کہیں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونے والی. بہت شکریہ آپ کا. میں اس کالر کے جو نام لیا مرحوم محسن ہمانی صاحب کا، اس طرح ان کو یاد کرتے ہوئے شہید حمید بھوجانی کو یاد کرتے ہوئے، اس طرح تمام شہدائے ملت جعفریہ خصوصاً کھوجہ افراد کو یاد کرتے ہوئے اگر تمام انشاءاللہ مل کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی، ان کی روح کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد. جی تو جی آپ کنٹینیو کریے. میں عرض کر رہا تھا کہ پھر ہم نے علماء کے ساتھ فقہی طور کے اوپر بھی ڈسکس کیا گیا کہ جو غسل و کفن کا دینے کا سلسلہ کس طرح سے ہے, آیت اللہ خامنہئی کی طرف سے کیا احکامات ہیں, آیت اللہ سیستانی کی طرف سے کیا احکامات ہیں, اس کے مطابق ایک ڈاکیومنٹری ابھی ریڈی ہو چکی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو اویئرنیس دے دیں کہ اس وقت جو ڈاکیومنٹری ہے ریگارڈنگ کووڈ کے حوالے سے, تو ہم آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھا رہے ہیں, اس کے بعد میں ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. فون لائنز اس وقت بہت ساری لائن پر ہیں, میں کچھ دیر میں دنیا اس وقت ایک ایسے مشکل دور سے گزر رہی ہے جس کی مثال گزشتہ کئی دہائیوں میں نہیں ملتی. پوری دنیا کی آبادی بیک وقت صحت, معیشت, معاشرتی اور نفسیاتی محاذوں پر لڑ رہی ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان حالات سے لڑنے کا تجربہ کسی کے پاس بھی نہیں, مگر تمام دنیا اپنے تئیں اس سے لڑنے کی کوشش کر رہی ہے. خوجہ جماعت کی مینیجنگ کمیٹی نے بھی اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حفاظتی تدابیر اور احتیاطی لائے عمل تیار کیا ہے. جماعت نے اپنے تمام ممبران اور اسٹاف کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے. پاکستان میں اس موذی وبا کے پھیلتے ہی خوجہ پیرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی مینیجنگ کمیٹی نے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی اور مختلف پہلوؤں سے اس وبا کے اثرات اور اس سے بچاؤ پر گفتگو کی, جس کا مقصد بر وقت اقدامات کر کے کسی بھی بڑے نقصان سے بچنا تھا. یہ سلسلہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے بعد مرحلہ وار میٹنگز کا آغاز ہوا, جس میں پیش امام حضرات اور طبی ماہرین کے ساتھ ایک نشست رکھی گئی, جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو ایک نقطے پر جمع کرنا, ہر قسم کی سماجی و مذہبی سرگرمیوں کو حتی الامکان محدود کرنا اور لوگوں میں آگاہی بیدار کرنا تھا. جہاں دنیا میں تمام تر سماجی سرگرمیاں پوری طرح معطل کر دی گئی تھیں, وہاں جماعت نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیملی پارک, لائبریری, کمیونٹی ہال اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو بھی لوگوں کے لیے معطل کر دیا. جماعت نے ہر جگہ لوگوں کی حفاظت کو نہ صرف مقدم رکھا بلکہ احتیاطی تدابیر کو بھی یقینی بنایا. انہی اقدامات کے پیش نظر تمام اسٹاف کے اوقات کار کو نہ صرف کم کر دیا گیا بلکہ اسٹاف کو متبادل دنوں پر بلایا جانے لگا. سماجی فاصلوں کو یقینی بنانے کے لیے جماعت نے دفاتر میں آن لائن میٹنگز کے کلچر کو فروغ دیا تاکہ عملے اور انتظامیہ کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے آگاہی مہم کو بھرپور طریقے سے چلایا گیا اور طبی ماہرین کے تمثیلی ویڈیو پیغامات جاری کیے گئے. ان مرحلہ وار ویڈیوز کا مقصد کمیونٹی ممبران کو کورونا سے بچانے کے حوالے سے آگاہی دینا اور کورونا کی علامات اور اس کے مختلف پہلوؤں سے لوگوں کو روشناس کرانا تھا. جماعت نے آگاہی مہم کے اگلے مرحلے میں مختلف ڈاکٹروں اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر اسکاؤٹس اور عام لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی, جس کا بنیادی مقصد شیعہ اکثریتی علاقوں میں جا کر معلومات فراہم کرنا اور کووڈ-19 سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کو یقینی بنانا تھا. یہ ایک انتہائی اہم اور کامیاب قدم تھا جس کے نتیجے میں ملیر, بی ایریا اور دیگر علاقوں میں آگاہی مہم کی میٹنگز ہوئیں. کورونا وائرس کی وجہ سے متوقع اموات کے پیش نظر جماعت نے ایک انتہائی اہم اور منفرد قدم اٹھایا. مراجع کرام اور طبی ماہرین کی رہنمائی میں میتوں کے کفن کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا گیا. اسی ضمن میں غسال ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو مختلف واٹر پروف لباس اور تمام حفاظتی آلات فراہم کیے اور ان کے استعمال کو یقینی بنایا. اس کے ساتھ ساتھ غسل خانے کے لیے تربیت یافتہ افراد متعین کیے اور ان کے لیے مختلف ٹریننگ پروگرامز متعارف کروائے. '
اس وبا کے اثرات کے پیش نظر جماعت نے کورونا مریض کی منتقلی اور دیکھ بھال کے لیے رضاکار ٹیمیں تشکیل دیں اور ان افراد کی تربیت کے لیے ماہرین کی زیر نگرانی تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا۔ ممبران کو کووڈ-19 کے متعلق معلومات کے لیے ایک مخصوص ہیلپ لائن 021-35950-188 فاطمیہ ہاسپٹل کی زیر نگرانی بنائی گئی، جس میں ممبران صبح 8 سے رات 11 بجے تک کورونا اور اس سے بچاؤ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وبا کے بڑھتے ہوئے خوف اور اثرات کے پیش نظر جماعت نے فاطمیہ ہسپتال کے ڈاکٹروں پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جس نے نہ صرف حالات کی نگرانی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی لائے عمل بھی تیار کیا۔ کورونا سے شاید جان نہ جائے مگر بھوک سے جان جا سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو روزانہ کی بنیادوں پر کماتے تھے یا اپنے چھوٹے کاروبار سے منسلک تھے بری طرح متاثر ہوئے۔ اس موقع پر جماعت نے اپنے ممبران کے تعاون سے ایک راشن مہم کا آغاز کیا۔ جماعت نے تمام ضرورت مند ممبران کے گھر راشن کی فراہمی کو نہ صرف یقینی بنایا بلکہ ممبران کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رازداری کے ساتھ گھروں پر راشن کی فراہمی کا عمل انجام دیا۔ اس مشکل کام کو انجام دینے میں کئی چیلنجز کا سامنا تھا، جن میں متاثرہ ممبران کے اعداد و شمار کو جمع کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ ایک خاندان میں بیک وقت ایک سے زیادہ راشن بیگ نہ جائے، جماعت کی بچت پالیسی کے تحت کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ ممبران تک راشن کی رسائی، ہول سیل میں خریدے ہوئے اجناس کی چھوٹے سائز میں پیکنگ، اعداد و شمار اور تقسیم کے دوران ممبران کی عزت نفس کا خاص خیال اور ان کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھنا۔ جماعت کی اس بچت پالیسی کی وجہ سے جماعت پہلے مرحلے میں 1600 اور دوسرے مرحلے میں 3000 سے زائد خاندانوں تک راشن پہنچانے میں کامیاب رہی۔ الحمدللہ نہ صرف راشن بلکہ کچھ ممبران کو ادویات، گھر کے کرائے اور سبزی اور گوشت کی مد میں بھی خطیر رقم صرف کی گئی۔ ہمیشہ کی طرح خوجہ جماعت نے ممبران کے ساتھ ساتھ سفید پوش سید خاندانوں کا بھی خیال رکھا اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان کی برابر مدد کی۔ بلا شبہ جماعت اپنے تمام ممبران بالخصوص مخیر حضرات، خیرخواہ، رضاکاران اور اسٹاف پر فخر کرتی ہے اور ان کے جذبہ ایثار، حوصلے اور سخاوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے یہ پیکج چلایا گیا اور اس دوران کالز آتی رہی ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے ڈونیشنز جمع کرائے، تو میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں۔ مس صدیقہ نے تقریباً 30,000 روپیز جمع کروائے، مسٹر قاسم گوکل نے تقریباً 1,60,000 روپیز جمع کروائے اور مسٹر ظاہر کرم علی 1,00,000 روپے جمع کرائے۔ ظاہری کرم علی، اچھا جی، ایک کالر ہے میرے ساتھ، میں اس کے بعد پھر دوبارہ اناؤنس کرتا ہوں۔ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دو ذرا جلدی سے شاباش، تاکہ آپ کو اچھی طرح سنا جا سکے۔ آپ اچھی طرح سے سن سکو گے پھر۔ ارے ویری گڈ۔ ہاں اب بتاؤ آپ کیا کہہ رہے تھے بھائی، آپ کیا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں آج؟ جی محمد وسیم کہہ رہے ہیں؟ محمد وسیم، جی محمد وسیم بیٹا آپ کتنے سال کے، پہلے تو یہ بتائیے مجھے۔ ارے واہ، یہ سب سے چھوٹا ڈونر ہے ہمارا اس وقت، سب سے چھوٹا ڈونر محمد وسیم۔ جی بتاؤ بیٹا کیا کہو گے؟ 500
500 रुपीज, माशाल्लाह। सबसे छोटे डोनर ने 500 रुपीज जमात को डोनेट किया है, और मैं बेटा आपको सलूट पेश करता हूं, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे लीडर्स बनने वाले हैं। आप वो बच्चे हैं जो देने वाले बनने वाले हैं, क्योंकि आप ही की वजह से जमात को एक बहुत बड़ा सपोर्ट नसीब हो जाता है। और ग्राफ ये ऊपर होते आ रहे हैं, और ये ग्राफ मैं देख रहा हूं जैसे जैसे अगर ये जैसे जैसे बच्चों की कॉल्स मिलती जा रही है ना, ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो खामोशी से आके अपना डोनेशन दे के जा रहे हैं। मैं मजीद अनाउंसमेंट करूंगा। एक और कॉलर है, मुझे अनाउंसमेंट भी नहीं करनी दी जा रही। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। तो जनाब गुलाम भाई सुकू का है 5 लाख रुपए उन्होंने डोनेट दिया है, और मिस्टर जैन बोजानी जिन्होंने 10,000 रुपए डोनेट किया है जिस दौरान ये लाइन आप पैकेज देख रहे थे, और मिस्टर खादिम नानजी 2 लाख रुपए इन्होंने डोनेट किया, और कॉन्टिनेंटल बेकर्स की जानिब से 25,000 रुपीज डोनेट किया गया। मैं आप तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगा साहब की बात जी अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। बहरहाल ये हमारे लिए सब कॉलर्स डोनर्स हमारे लिए बहुत मोहतरम है। ये तो हमने उस वक्त ये सारा उसी वक्त तैयार किया और ये सारी मीटिंग्स की, और हमने वॉलंटियर्स के टीम को भी जमा किया गया, ठीक है। और कुछ वॉलंटियर्स जैसे राशन में हुए, उनको कुछ वॉलंटियर्स के लिए जो हमारी एक टीम मौजूद है ऑलरेडी गुसल खाने के अंदर, उनकी तरबियत की गई, और बाकायदा डॉक्टर्स के साथ बिठाकर डमी को रख कर, और किस तरह से पीपीई का ड्रेस पहनना है, कैसे मास्क पहनना है, कैसे उतारना है, इन्हें पूरी मेडिकली उसमें किया गया, क्योंकि मराजीन का ये फतवा है कि गुस्ल देना है, लेकिन तमाम तर एहतियात के साथ, यानी कोई ऐसी गफलत नहीं करनी है जिससे इंसान को खुद को नुकसान हो या किसी और को नुकसान, किसी और मेंबर को नुकसान। तो ये इसलिए सारी तैयारियां की गई। और इसके अलावा भी जो है ट्रेनिंग्स की, अच्छा सिर्फ हमने ट्रेनिंग्स यहाँ नहीं की बल्कि IMI के साथ मिलकर बाज़ दूसरे और लोगों की भी ट्रेनिंग की गई। एक ऐसा ग्रुप पूरा तश्कील दे दिया गया कि जिसके अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुई, कि जिसमें हमारे लोग भी शामिल थे, कम्युनिटी के अफराद भी शामिल थे, और दूसरे कम्युनिटीज़ के भी लोग शामिल थे, कि उनकी भी दूसरे स्काउट्स और दूसरे लोगों की भी ट्रेनिंग हुई। इसलिए ज़ाहिर पूरे कराची का मसला है, तो ये एक खोजा जमात ने जिस तरह से हर जगह एक सिंबॉलिक और हमेशा फ्रंट पे होता है, लीडिंग रोल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, और जिसको फिर जो है इसमें लाजमी एक बात सामने आती है कि बहुत दफ़ा मैयत आती है, अभी लाजमी बहुत से लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे, बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में टेस्ट नहीं हो रहा, अभी मैयत आई है, तो क्या आप हर पेशेंट को, हर जो मरीज जो आपके पास मैयत आई सबको उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं? इसको अभी हम सारा बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से कि जो मैयत हमारे पास इस वक्त आए, सही है, हमारे गुस्ल देने वालों को सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने। अच्छा, सिर्फ गुस्ल देने वालों को नहीं, बल्कि पूरी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। मेरे साथ इस वक्त है मुस्तफा हिमानी साहब दुबई से। सर अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने जिस तरह से सैनिटाइजर इस मौके पर दिया ना इस कौम को, माशाल्लाह हम वाकई हैरान हैं, और वाकई आपने जिस तरह से दिल से काम किया है, हम लिटरली आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। ये सब मौला का करम है, और आप भाइयों की दुआ है कि अल्लाह ने इज्जत भी रखी, अल्लाह ने कुछ खिदमत करने का मौका भी दिया, और अल्लाह ने उसमें बरकत भी अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगा शहीद यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका भी और पूरे जमात रजा भाई भी बैठे हुए हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। द वे दे आर हैंडलिंग द जमात, जिस तरीके से ये लेकर चल रहे हैं, और आज माशाल्लाह हमारी जमात, चूंकि मैं भी छोटा मोटा सा वर्कर हूँ जमात का, और दुनिया की जमात को मैं देखता रहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमारी कराची की जमात जो अपने कलील वसाइल के साथ जितना काम करी है, आई थिंक दुनिया की इस वक्त कोई जमात ऐसा नहीं कर पा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सब को जो है वो मेरा सलाम भी है, और मौला पंजतन पाक के सदके में शहजादी जो है इनको अजर अजीम अता करे, द वे दे आर डूइंग, और वाकई खराज तहसीन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से आप कौम की खिदमत कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप मैदान में हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग के इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बाकी से जो मैं
छोटा मोटा हल्का फुल्का सा जो कर सकता हूँ करता रहता हूँ, बट इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं 10 लाख 1 मिलियन के सैनिटाइजर फातिया हॉस्पिटल को डोनेट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह भाई, बहुत जबरदस्त। मुस्तफा भाई, वैसे ही हम आपके इतने शुक्रगुजार थे, इतनी मेहनतें आप कर रहे हैं, बैक एंड पे इतना काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में सैनिटाइजर्स, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इल्तमास से दुआ, इल्तमास। एम्बेसडर भी है यूएई में। अच्छा मुस्तफा भाई, माशाल्लाह, मुझे अभी रजा भाई ने बताया कि यूएई में जो मुस्तफा भाई हैं जमात की जानिब से एक एम्बेसडर भी हैं, तो मुस्तफा भाई तो वैसे भी कमाल ही कर रहे होते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ कमाल करते हैं। बस ये भाइयों की दुआएं, और आप यकीन माने मेरे लिए आगा शहीदी की जो शख्सियत है वो ये शख्सियत है कि अगर मैं कभी हिलता हूँ तो ये मुझे कान से पकड़ के वापस ट्रैक पर खींचता है। मुस्तफा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तारीफ है, पता नहीं आप। और अल्लाह इनको तूल उम्र अता करे और हम सब उनकी तूल उम्र के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जिस दौरान आगा फिर से मुझे अगर थोड़ी सी इजाजत दे दें, बिल्कुल आप कॉल क्योंकि हर कुछ देर में असल में हम कॉल्स ले नहीं पा रहे, कुछ कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं और पीछे जब हमारे पास कॉल्स आ रही होती हैं तो वो बेचारे हमसे बात किए बिना, और बाज़ लोग तो कहते हैं कि जी हमें बात नहीं करनी, शर्म और हशमत के बिना वो कहते हैं नहीं बस खाली अनाउंस कर दो। तो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ मिस्टर हसन अस्करी, इन्होंने जिस दौरान हमारा ये गुफ्तगू चल रही थी 1 लाख रुपए इन्होंने डोनेशन दिया माशाल्लाह। और मैं इस वक्त जो अनाउंसमेंट देने जा रहा हूं वो अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। क्या बात, आप लोग हैरान हो जाएंगे, और मैं इस वक्त हैरान की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुका हूं। क्यों? क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड फेडरेशन हमारे साथ शामिल हुई है और वर्ल्ड फेडरेशन ने तकरीबन $10,000 इस वक्त डोनेट किया है, तकरीबन 16 लाख रुपए। सही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अनएक्सपेक्टेड, मैं हैरान हो रहा हूं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, आगा साहब को भी मैं यही कह रहा था कि हम शायद उस लेवल पे ना पहुंच सके इस बार, लेकिन मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। अभी तो कुछ ही देर हुए हैं। बिल्कुल सर, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आप क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? इफ़त फातिमा। जी बेटा बताओ, आप ये बताओ आप कितने साल की हो? सबसे पहले तो ये बताइए। 100 रुपीज। अच्छा, आप 100 रुपीज डोनेट करना चाहती हैं, और आप कितने साल की हैं जल्दी से बताइए। 1000 रुपीज प्लेज। 1000 रुपीज, माशाल्लाह। तो इफ़त फातिमा ने हमें 1000 रुपीज डोनेट किया है, और आवाज से मुझे ये महसूस हुआ बहुत ही छोटे बच्चे हैं, और मैं उन माँ बाप को बहुत शाबाशी देता हूं, बहुत ज़्यादा इनको बैकअप करना चाहिए। और ये आप यकीन करें, मैं उन वालिदैन से कह रहा हूं कि आप यकीन करें, ये आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और इनको बादशाह बना रहे हैं, देने वाला बना रहे हैं, लेने वाला नहीं बना रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसी तरह से मैं यही चाहता हूं कि बच्चों की कॉल्स जो है ना वो किसी सूरत मिस नहीं हो। मैं अपने जो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि बच्चों की कॉल किसी सूरत मिस नहीं हो। और अच्छी बात है कि ग्राफ 100 पे 500 अब 1000 तक आ चुका है। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं 2 फिगर्स और मेरे पास अभी मौजूद हैं। मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ हसन अली 1,30,000 रुपए इन्होंने बैकएंड पे भी जमा कराए हैं, और ब्रदर हसन अबुलू किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्होंने भी 2 लाख रुपए अभी हमारे डोनेट किया है। बहुत शुक्रिया जी। अगर साहब, आप जैसे बता रहे थे कि आप इस वक्त तो तमाम मैयत को इसी तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, तो लाजमी इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात भी आती है, जो उस मैयत में शरीक होते हैं अफराद, वो जो वहाँ पर आ रहे हैं, उसमें जो जिस मैयत को उसके वाले उनके लिए भी सैनिटाइजर्स वहाँ पर है, उनका मास्क वहाँ पे किया जाता है। मैं आपको ये कह रहा था कि हम सिर्फ उधर यही नहीं बल्कि जो हमारी बिल्डिंग है उसको सैनिटाइज करते हैं, उसको डिइंफेक्ट करते हैं, जिसमें मैयत गाड़ी जाती है उसमें किया जाता है। तो सारी कोशिशें वो की जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। सालेहा। हाँ बेटा, आप बताइए कितने साल के? पहले तो ये बताइए जी, कितने साल के आप? 9 इयर्स के, माशाल्लाह। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? 1000। अच्छा, 1000 डोनेट करना चाहते हैं। चलें जी, मेरी शायद बात तुम तक पहुंची नहीं, लेकिन थैंक यू बेटा। आप जैसे बच्चे कल देने वाले बच्चे बनने वाले हैं, मुझे यकीन हो गया है। ये कौम अब मेरा ये ऐलान आज सुन ले कि हमारी कौम में अब देने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती जा रही है, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो,
لیکن اب دینے والوں میں ہم شامل ہو رہے ہیں. آغا پلیز سوری میں آپ کو بار بار بس میں بتا رہا کہ ساری تیاری اس میں کی ہے، بلکہ ہم نے یہاں تک بھی سوچ کر رکھا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم اپنا جسے کہتے ہیں کوارنٹین سینٹر بھی ہم بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ڈسکشنز کیے ہوئے ہیں. ایس او پی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی ہمیں لینی پڑے گی جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ابھی اس وقت کیونکہ گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی پرائیویٹ جگہوں کو تو اس لیے بھی فعلاً وہ پیچھے ہے. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے کبھی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ضرورت پڑے، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی آمادہ ہیں. یہ سب چیزیں. اچھا لازمی اسی کو ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں تو ایک بات لازمی ایک آتی ہے کہ یہ جو سارے کام کیے جاتے ہیں، جماعت کرتی ہے، یہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں، مہدی بھائی میں آپ کو پھر سے انٹرپٹ کروں گا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج بیسک سارا جو پروگرام آرگنائز کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شامل کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ جواد رضا. جواد رضا جی بیٹا بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ میں 500 روپیز ڈونیٹ کروں گا میڈیکل کے لیے. 500 روپیز میڈیکل کے لیے جواد رضا نے ڈونیٹ کیا. بیٹا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ وہ بچے ہیں کہ جو لوگ کل ہماری لیڈرشپ میں شامل ہونے والے ہیں. میں ابھی سے آپ کو اعلان کر رہا ہوں، ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ بچے ہوں گے جو کل دینے والوں میں ہوں گے انشاءاللہ. جی تو میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ سارے پروگرام ریلیف پروگرام کیا، آپ نے راشن پروگرام کی ملٹیپل ڈرائیوز کی، ملٹیپل ایک دور کووڈ رمضان سے پہلے کیا، پھر رمضان کے بعد کیا، یہ تمام کیا جماعت خود اپنے تعین کر رہی ہوتی ہے؟ عوام کا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے؟ اگر میرے جیسے بندے کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے آپ کے پاس آ کے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ ہم نے جماعت نے یہ سرکولر نکالا تھا یا ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جس کو بھی ڈونیٹ کرنا ہے تو جماعت میں آ کے کر سکتے، بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر سکتے، مجھ سے رابطہ کر لیں، یا 2 نمبر اور دیے تھے. اور لوگوں نے کیا؟ لوگوں نے بھرپور اس میں شرکت کی ہے، اور جتنا بھی اس وقت کام ہو رہا ہے لوگوں کے ڈونیشن سے ہی ہو رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. رضا بھائی میں آپ کو پھر انٹرپٹ کروں گا. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ فاطمہ. فاطمہ جی. فاطمہ آپ بتائیے آپ کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے مجھے. جعفر پبلک اسکول میں پڑھتی ہیں. اور آپ کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ 500. فاطمہ نے ہمیں 500 روپے ڈونیٹ کیا اتنی پیاری آواز میں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم آپ سے ملنے آ جائیں. بہت شکریہ بیٹا آپ نے ماشاءاللہ. اب یہ وہ بچے ہیں، دیکھیں میں جو اکثر ہماری ایک گیدرنگ ہوتی ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بچے ہمارے مہمان ہیں. کل یہی بچے بڑے ڈونرز بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اور آج سے ان کے ماں باپ جو ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، جس طرح سے بیک اینڈ پہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کال کرو، ان کے اندر ایک ایسے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. بڑا زیادہ ڈونیشن کا اصل چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ خلوص جو ہے یہ ایک چیز ہونا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے میں سمجھتا ہوں. اور لازمی میں ایک اور بات اس توجہ سے بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ صرف ڈونیٹ 100 روپے کرے یا 500 روپے. اگر کوئی اچھی انکریجمنٹ بھی کر سکتا ہے کہ ہمیں اگر ایک بات اچھا ہم کام کر رہے ہیں، اگر انکریجمنٹ کرے گا تبھی آئی تھنک میک سینس کرتا ہے. اچھا میرے ساتھ ایک اور کالر ہے اور ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے جس کے بعد ہم وقفہ لے لیں گے. اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ زارا فاطمہ. زارا فاطمہ جی. زارا فاطمہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے سال کی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے. 9 سال کی ہوں میں. 9 سال کی ہیں. اچھا اب آپ کیا ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں یہ بتائیے. 100 درہم. 100 درہم زارا فاطمہ نے ہمیں دبئی سے. دبئی سے بات کر رہی ہیں بیٹا؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ دبئی سے بات کر رہی ہیں زارا فاطمہ. تو اس وقت یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے اور پوری دنیا سے الحمدللہ ڈونیشنز آ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ورلڈ فیڈریشن کا بھی ڈونیشن آیا اور یہ معصوم بچی زارا فاطمہ نے بھی ہمیں 1000 درہم ڈونیٹ کیا ہے. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. لازمی چونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. اچھا ایک اور کال آ رہی ہے. اس وقت ہم کالر بھی ہے لیکن میں اس کال کو ڈراپ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا اس وقت وقفے کا ٹائم ہو چکا ہے. لیکن میں آغا صاحب سے چاہوں گا کہ ایک آخری میں لازمی گفتگو کرتے ہوئے کہ اگر اس بات کو یہ بتائیں کہ اس کورونا کی سچویشن کے حوالے سے ایک قوم کو پیغام لازمی، اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے. ایک اہم چیز ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم ورلڈ فیڈریشن کا بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں کنٹریبیوٹ کیا. اور جیسے رضا بھائی نے بتایا کہ ہمارے جو لوکل ڈونرز ہیں انہوں نے بہت دل کھول کے دیا. چھوٹے بڑے ہر طرح کے ڈونرز موجود ہیں. بالکل. ورلڈ فیڈریشن کا بھی اس کے اندر بہت کنٹریبیوشن رہا ہے. پاکستان فیڈریشن کا ہمارے ساتھ اس کے اندر کنٹریبیوشن رہا ہے. یہ الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایک ورلڈ لیول کے اوپر جو ہے لوگوں کے کنٹریبیوشن ہمارے ساتھ ہیں. لیکن میں تہہ دل سے ان افراد کا کہ جنہوں نے لوکلی جتنا کنٹریبیوشن سب کے لیے،
جو آج ٹیلی تھون کے اندر جو بچہ 50 روپے 100 روپے دے رہا ہے یا لاکھوں روپے دے رہا ہے ان سب کا شکر تہ دل سے شکر ادا کریں گے. پھر سے آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میرے ساتھ کالر ہے اور کالر کا رش اتنا زیادہ ہے لائنوں پر کہ میں آپ کو بتا دوں. السلام علیکم. السلام علیکم. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دو جلدی سے. شاباش. جی بیٹا آپ بتائیے اپنا نام بتائیے. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی. جی تو بس میں یہاں پر آخر میں کیونکہ یہ پروگرامز میں ہو رہا ہے ہم اپنے سیشن کے لحاظ سے کہ قوم سے میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں یہ اپنی جگہ ایک پینڈیمک ہے. اس کو ہمیں احتیاط جو ڈاکٹرز کی ہیں یہ مراجعین کے بھی احکامات ہیں. ڈاکٹرز کی جو احکامات اور جن کی جو سجیشنز اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا صرف آپشنل نہیں ہے بلکہ لازمی ہے, کمپلسری ہے, فرض ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. دسٹنس کو رکھنا کیونکہ اس میں جیسے معلوم ہی ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا آیت اللہ خامنہئی کا دونوں کا اور دیگر مراجعین کا بھی یہ چیز آئی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی آپ کو بھگتنا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بھی آپ کو دیت دینی پڑ جائے گی. میں پھر سے انٹرپٹ کروں گا. اس وقت میں فگر دیکھ رہا ہوں تقریباً 12 بجے کا ہمارے پاس ایک فگر آ رہا ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ اب تک جو 12 بجے تک کی فگر ہے ہمارے پاس 38,51,000 روپے ہم جمع کر چکے ہیں بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر؟ میں نبا زہرا علی رضا بات کر رہی ہوں. نبا زہرا بات کر رہی ہیں. یہ میری بیٹی بات کر رہی ہے. جی بیٹا میں آپ کو 3000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہوں گی. یہ جماعت کو اس وقت 3000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے. بیٹا بہت بہت شکریہ اور ان کی امی کا بھی شکریہ. ماشاءاللہ. اس طرح ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. اب بریک کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ کی طرف آپ کی طرف انشاءاللہ حاضر ہوں گے کچھ ہی دیر میں. ترقی کی راہ میں امتحان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اپنا ہو قریب تو جیت بس 2 قدم وہاں ہے. ساتھ ہو حبیب تو منزل اپنے نام ہے. حبیب میٹرو, stay ahead. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank for giving me this opportunity to say a few words, and I would like to say that Fujra Shia Asna Ashri Jamaat is doing marvelous job in the fields of education and health. Fatima Education Network is one of the education network which is acknowledged by the society for its quality and its depth, where the spirituality and the worldly aspects are balanced properly. فاطمہ ایجوکیشن جو ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. کیپیسٹی بلڈنگ ہمیں اپنے ٹیچرس کی کرنی ہے جس کے لیے ہمیں فنڈس چاہیے, اور جو ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ جو اس وقت ہے اس کے لیے بھی ہمیں فنڈس چاہیے تاکہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی اور ہمارے ٹیچرس کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں. ہر سال جو ہے ٹیلی تھون ہوتا ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں اور جس طرح سے کہ آپ نے پہلے سپورٹ کیا ہے فائنینشلی آپ اس کو سپورٹ کریں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فاطمہ ایجوکیشن نیٹورک نہ صرف اسکول اور کالج رن کر رہا ہے بلکہ آئندہ یونیورسٹی بنانے کا بھی پروگرام ہے جس کے لیے ہمیں ہر طرح کی سپورٹ چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سن 1965 میں
فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک کا جو پودا لگایا گیا آج وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فاطمیہ مونٹیسری سسٹم، اسکول اور کالج کا یہ شجر نسلوں کو گھنا سایہ فراہم کر رہا ہے، جہاں تجربہ کار اساتذہ اور ماہرین